الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اور یہاں تشریف فرما بہت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے یہ بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے آج اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں ایک ایسی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی ہے کہ جس سے اعلیٰ اور قابل قدر نسبت ایک انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ وہ نسبت ہے اللہ پاک کے مقدس کلام قرآن کریم۔ ابھی ہم سب نے اپنے ان عزیز بچوں کی زبان سے قرآن پاک کی آخری سورتوں کی تلاوت سنی ہے، جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا۔ وہ مجلس جس میں کلام الہی کی تلاوت ہو، یہ جس میں اللہ کے کلام کی تکمیل ہو رہی ہو، دوسری تمام محفلوں اور مجلسوں کے مقابلے میں ایک الگ اور امتیازی شان و مقام رکھنے والی مجلس ہوا کرتی۔ یہ وہ روحانی اور نورانی مجلس ہوا کرتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ ملائکہ رحمت جس مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس مجلس کے اختتام پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کی جاتی، قبولیت کا مقام حاصل کرتی ہے۔ تکمیل قرآن کے موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی مجلسوں کو آراستہ کیا جاتا رہا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول نقل فرماتے ہیں، كان اذا ختم القرآن جمع اہلہ ودعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پاک کی تکمیل فرماتے تو اپنے گھر والوں کو، احباب کو، دوستوں کو اور لوگوں کو جمع فرماتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے۔ آج کی اس مجلس میں بھی قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے، اور اسی مناسبت سے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے۔ آج کی اس محفل کے حقیقی دلہا ہمارے وہی عزیز بچے ہیں جن کے سروں پر آج اعزاز کی دستار باندھی گئی، اور یہ پورا مجمع مدرسے کی طرف سے منعقد یہ پروگرام در حقیقت انہی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ان بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ میرا مالک ان کو قرآن پاک کا بہترین حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، اور سب سے بڑھ کر عامل قرآن بنائے، اور پھر قرآنی تعلیمات کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے
اللہ رب العزت والجلال ہمارے ان عزیزوں کو قبول فرمائے۔ آمین میں اپنی طرف سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور ان کے محترم اساتذہ کو اور اس مدرسے اور مکتب کے ذمہ داران کو، جس میں رہ کر، جس کے ماحول میں پروان چڑھ کر ان بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور بہترین طرز ادا کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سیکھا۔ ماشاءاللہ جس انداز میں بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، اور یہ ایک نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ اگر اللہ نے اپنے فضل و کرم اور ان بچوں اور ان کے اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں ان کی زبانوں پر اپنے مقدس کلام کی تلاوت کو آسان فرما دیا، تو ہم اور آپ بھی اگر محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ پاک ہماری زبانوں پر بھی اپنے کلام کی تلاوت کو سہل اور آسان فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کلام الہی کا شغف نصیب فرمائے، عادت نصیب فرمائے، آمین آمین اور سچا ربط و تعلق قرآن پاک سے باری تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین آج ان بچوں کے سروں پر جو دستار باندھی گئی وہ در حقیقت ایک نمونہ ہے اس اعزاز کا جو روز محشر حفاظ کرام کو نصیب ہوگا۔ آج تو ایک مختصر سا مجمع ہے، علاقے اور محلے کے لوگ اس مسجد کے اندر اکٹھے اور جمع ہیں، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے جب اولین و آخرین سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، یکجا ہوں گے، مجتمع ہوں گے۔ اللہ پاک کی جانب سے اس عظیم الشان پروگرام کو سجایا گیا ہوگا، آراستہ کیا گیا ہوگا، اور اس مجمع عام میں ان خوش نصیب لوگوں کو نمایاں کیا جائے گا جو حامل قرآن بن کر اس دنیا میں جیے ہوں گے، جن کے سینوں میں اللہ کا کلام محفوظ رہا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ان حفاظ کرام کو اس عمومی پروگرام میں اور عمومی محفل میں اعزاز سے نوازا جائے گا، بلکہ ان بچوں کے والدین کے سروں پر بھی اعزاز کا ایسا چمکتا دمکتا تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج سے بکھرنے والی کرنوں کے مقابلے میں آفتاب و ماہتاب کی کرنیں بھی مدھم اور کمزور پڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر وہ اعزاز حقیقی اعزاز ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس اعزاز و اکرام کا مستحق بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین اور باری تعالی ہمیں نعمت قرآن کی قدردانی کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اللہ نے جن بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو سرفراز فرمایا ہے، ان میں ایک عظیم الشان نعمت اللہ کے کلام کی نعمت ہے۔ یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کلام الہی کو ہم اپنی زبان سے پڑھ لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ نے اپنے اس کلام کو وہ وزن عطا فرمایا ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے کہ اگر اللہ کا خاص فضل و کرم نہ ہو تو ہم اپنی گنہگار زبانوں سے کلام الہی کی تلاوت بھی نہ کر پائیں، اپنے امکانوں سے اللہ کے کلام کو سننے کی سکت نہ رکھ پائیں۔ کیا عظمت اللہ نے قرآن پاک کو عطا فرمائی اور کیسا وزن اللہ نے اپنے کلام کو عطا فرمایا۔ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق کے اوپر
اتارتے اور نازل کرتے، تو آپ اللہ کے خوف سے اور کلام الہی کے وزن سے اور بار سے پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے ہیں۔ جس کلام کا وزن پہاڑ نہ برداشت کر سکے، جس کا بوجھ پہاڑ نہ جھیل سکے، اس کلام کو اگر ہم اپنی زبانوں سے تلاوت کر رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جب آیات قرآنیہ کا نزول ہوتا تھا تو کیفیت پیغمبر علیہ السلام کی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ وہ تو اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی تھی، وہ طاقت اور قوت دی تھی کہ آپ کلام الہی کے بوجھ کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اگر وہ صلاحیت خاص طور پر آپ کو عنایت نہ فرمائی گئی ہوتی تو آپ کے لیے بھی اس بوجھ کو سہنا مشکل ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی قرآن پاک کی آیات کا جب نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نزول ہوتا تو آپ پسینے سے ایسے شرابور ہو جاتے کہ جب آپ کے جسم مبارک پر پڑی ہوئی چادروں کو نچوڑا جاتا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی میں ڈوبی ہوئی چادروں کو نکال کر نچوڑا جا رہا ہے۔ ٹھنڈک کے زمانے میں یہ پسینہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکل رہا ہے، جس کو آپ کے جسم پر پڑی ہوئی چادریں جذب کر رہی ہیں، یہ وہی بوجھ ہے جو کلام الہی کے نزول کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہو رہا ہے اور آپ اس کا تحمل فرما رہے ہیں، اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما، لوگ مل مل کر بیٹھتے ہیں تو کسی کا گھٹنا کسی کی ران پر آ جاتا ہے، کسی کا پیر دوسرے کے پیر سے ٹچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے گھٹنے کا ایک حصہ قریب بیٹھے ہوئے صحابی کی ران پر ہے، اسی درمیان قرآن پاک کی آیات کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ صحابی جن کی ران پر نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنے کا تھوڑا سا حصہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا وزن اور ایسا بوجھ محسوس ہونے لگا کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے اور میری ران چکنا چور نہ ہو جائے۔ اس وزن سے اور بوجھ سے یہاں تک کہ نزول آیات کا سلسلہ موقوف ہوا اور پھر حالات معمول پر آئے۔ تو اللہ نے جو عظمت، جو وزن، جو بار اس کلام کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اگر ہماری اور آپ کی زبانوں پر یہ کلام جاری ہو رہا ہے تو یہ خاص فضل و کرم ہے باری تعالیٰ کا اور صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ہمیں اللہ کی جانب سے عطا کردہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ہمیں عادی بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہیے۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بچہ، ایسا نہ ہونا چاہیے جو اللہ کا کلام صحیح طور پر پڑھنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور پابندی کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت کا معمول بنانے والا نہ ہو۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے، کیسی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، قرآن ہم سے کیسی زندگی گزارنے کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، اس کو سمجھ
سمجھا جائے اور پھر اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن پاک کا شغف بھی عطا فرمائے اور قرآنی تقاضوں پر عمل بھی باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں کو اللہ کلام مقدس کی حفاظت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، یہ جن کی زبانوں پر اللہ اپنے کلام کی تلاوت کو آسان فرما دیتے ہیں، جاری فرما دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں باری تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے ایسے خوش نصیب لوگوں کو چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، جو اپنی زندگی قرآن پاک کی خدمت کے واسطے وقف کرنے والے ہوں۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اس سے پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کتاب مقدس قرآن پاک کو وحی کے طور پر آپ کے قلب مبارک میں اتارا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ہمارے ذریعے سے فرشتوں کے توسط سے آپ تک پہنچائی گئی۔ پھر ہم اس کتاب مقدس کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے چنیدہ اور منتخب لوگوں کو۔ تو کتنا عالی مقام ہوگا اللہ کے ان بندوں کا جن کو کلام مقدس کی حفاظت کے لیے، صیانت کے لیے، خدمت کے لیے اللہ پاک نے چن لیا ہے۔ حفاظ کرام یعنی مکمل قرآن پاک کے حافظ بن کر زندگی گزارنے والے تو یقیناً اس بشارت و خوشخبری کے مصداق ہیں، لیکن اللہ کے جن بندوں کو قرآن پاک کی چند صورتیں بھی یاد ہو گئی، چند آیتیں بھی یاد ہو گئی، اور قرآن پاک پڑھنے کا صحیح طور پر سلیقہ بھی انہوں نے سیکھ لیا، تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں باری تعالیٰ کی جانب سے بیان کردہ اس بشارت و خوشخبری کے مستحق بنے اور اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طه وياسين قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ابھی کچھ نہ بنا، نہ آسمان وجود میں آیا نہ زمین وجود میں آئی، لیکن اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے قلب مبارک پر اتاری جانے والی کتاب کا مجموعہ تیار کر رکھا۔ فلما سمعتها الملائکہ، جب فرشتوں نے باری تعالیٰ سے قرآن پاک کی ان مقدس صورتوں کو سنا تو وہ تو مچل گئے۔ کلام الہی کو سن کر فرشتوں کی زبان پر دعائیں جاری ہو گئی، وہ دعائیں ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری اور بشارت کا درجہ رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی دعا فرشتوں نے کی، طوبى لأمة ينزل هذا عليها، خوشخبری و بشارت ہو، کامیابی و کامرانی ہو اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، اس جماعت کے لیے جس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ کا یہ کلام دنیا میں نازل ہوگا، اترے۔ اب آپ بتائیے ہم اور آپ فرشتوں کی اس دعا کے مستحق بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کی برکت سے اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال بغیر کسی محنت و جد و جہد کے فرشتوں کی ان دعاؤں کے ہمیں مستحق بنا ہے۔
دوسری دعا فرشتے کریں گے وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، خوشخبری ہو، بشارت ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو ان سینوں کے لیے جو اللہ کے اس کلام کو اپنے اندر سمو لیں گے، جو حامل قرآن بنیں گے، جو حافظ قرآن بنیں گے، جو آیات قرآنیہ اور سور قرآنیہ کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ کرنے والے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے بھی فرشتوں کی طرف سے دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہوگا۔ اس دعا کے مستحق خاص طور پر حفاظ کرام ہوں گے، جنہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا وہ تو یقیناً اس کے مستحق ہوں گے، لیکن جو قرآن پاک کے چند پاروں کے حافظ ہوں گے، چند سورتوں کے حافظ ہوں گے، چند آیات کو بھی حفظ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مالک ان کو بھی فرشتوں کی ان دعاؤں کے مستحق بنا دے، کیونکہ کوئی قید نہیں لگائی نبی کریم علیہ السلام نے کہ فرشتے یہ دعا صرف انہی کو دیں گے جو مکمل حافظ ہوں۔ مکمل حفاظ تو اس دعا کے مستحق بنیں گے ہی، لیکن جو اپنی استطاعت کے بقدر قرآن پاک کو حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، وہ بھی اس دعا کا مستحق بنے گا۔ اس لیے ہم سب کو فرشتوں کی اس دعا کا مستحق بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کلام الہی کو یاد کرنا ہی چاہیے، قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، اور آخری دعا فرشتوں کی طرف سے ہوگی وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَا، خوشخبری ہو، بشارت ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو ان زبانوں کے لیے جن پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، جو کلام الہی کی تلاوت کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے ایک ایمان والے کو اللہ کی نورانی مخلوق ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بننے کا موقع مل رہا ہے جن کی دعائیں بارگاہ الہی سے رد نہیں کی جاتی۔ قرآن سے وابستگی، قرآن سے تعلق اس دنیا میں بھی انسان کے لیے عزت کا سامان کرنے والی چیز ہے، قبر کی تنہائیوں میں بھی آپ کے اور ہمارے اگر کوئی چیز کام آئے گی تو قرآن سے ربط و تعلق کام آئے گا، اور روز محشر بھی اگر ہمارا بیڑا پار ہوگا اللہ کے کرم سے اور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں تو وہ قرآن مقدس کی برکت سے ہو۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن کریم آپ کے لیے بھی باعث شرف و عظمت و عزت ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی باعث شرف و عزت ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہمارے اس کلام کا کہاں تک حق ادا کیا۔ ذکر کا ایک ترجمہ تو نصیحت اور عبرت ہے، اور دوسرا ترجمہ شرف و عزت اور کرامت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو عبرت و نصیحت کا مجموعہ بنا کر بھی دنیا میں نازل فرمایا ہے، اور عزت و شرف کا سامان بھی اللہ نے اپنے اسی مقدس کلام کے اندر رکھا ہے۔ جو انسان بھی قرآن سے جڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کو اعزاز سے، اکرام سے، رفعت سے سرفراز فرمائیں گے، اور قیامت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی اس کا مقدر بنے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت میں اور قرآن سننے میں جی لگایا کرو، قرآن سے تعلق و عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کیا کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے، حاملین کے لیے، قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے والے کے لیے شفیع اور سفارشی بن کر آئے۔ جس دن اللہ کی بارگاہ میں کسی کو سفارش کرنے کی مجال نہیں ہوگی، اس دن اللہ کا یہ کلام ہمارے اور آپ کے لیے شفیع اور سفارشی بنے گا، اگر دنیا میں ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ جس انسان کو دولت قرآن نصیب ہو گئی تو دنیا جہاں کا خزینہ گویا کہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، من اعطاہ اللہ شیئا من القرآن ثم رأى ان احدا اعطی افضل مما اعطی فقد استصغر مما عظمه اللہ۔ جس انسان کو اللہ رب العزت والجلال نے تھوڑا بہت قرآن کریم عطا کر دی، شیئن کا مطلب ہے کچھ حصہ بھی قرآن پاک کا اللہ نے اس کو دے دیا، ناظرہ پڑھنا ہی اس کو آ گیا، چند آیات ہی کی تلاوت کرنے پر وہ قادر ہو گیا، تو اتنی بڑی دولت